सलमान हाशमी टुडे। आज हम एक ऐसे सेक्टर में बैठे हैं जो इस्लामाबाद का दिल है और दिल में हमारे पास जो है पाकिस्तान का दिल बैठा हुआ है, ठीक है, जो किसी का मोहताज नहीं है तारुफ का। पूरे पाकिस्तान की ताजिर एसोसिएशन के सदर और अपारा मार्केट के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर प्लीज़ कुछ कहेंगे आप बलूम साहब कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि मैं कहूँगा हम गेट वे में बैठे हैं। ये इस्लामाबाद का गेट वे है अपारा मार्केट, और अपारा मार्केट एक बंगाली बच्ची के नाम से रखा गया था जब उस दिन पैदा हुई थी जब इस मार्केट का इफ्तिताह हो रहा था। क्या तो गुजारिश ये है कि हमारे मसाइल जो हैं वो हमारे अपने पैदा करना है। हम अगर नीयत नेक कर लें नीचे से लेकर ऊपर तक, और हम कहेंगे इस मुल्क को संवारना है, दो काम शुरू कर दें। एक हम झूठ बोलना छोड़ दें और एक हराम खाना छोड़ देना, ये सब कुछ संवर सकता है। ये दिनों की बात है, घंटों में ठीक हो सकता है। सर ये बताएंगे अभी जो रिसेंटली ताजरान के इश्यूज़ हैं, ताजरान के इश्यूज़ ये हैं कि बिज़नेस की वो स्पीड नहीं है, पैसा मार्केट में नहीं है, हर बंदा सफ़र कर रहा है। इसकी क्या रीज़न है? एक ग्राउंड पे बंदा जो मोची बैठा हुआ है वो कहता है कि जी कस्टमर नहीं आ रहे, कपड़ा बेचने वाला कह रहा है बंदे नहीं आ रहे, जो चीज़ें बेच रहा है और खाने पीने की वो कह रहा है मेरी सेल नहीं हो रही। क्योंकि आप माशाल्लाह पाकिस्तान के ताजर हैं, तो मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा आपसे कि फ़लाना ये रेशो फ़लाना रेशो। मैं ग्राउंड लेवल पे एक आम बंदे की ज़बान में आपसे पूछूँगा कि ये क्या वजह है कि मार्केट में पैसा नहीं है, उठा के चोरी करके ले गए या क्या हुआ? नहीं, ये वजह नहीं। असल में ना हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा बजट जो है ना कभी बनाएगा शौकत अजीज़, कभी शौकत तरीन, कभी हफीज़ पाशा, कभी हफीज़ शेख। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि कोई इलेक्टेड नुमाइंदा MNA हमारा वज़ीर ख़जाना नहीं बन सकता। हसन उमर साहब बने थे कुछ दिनों के लिए, वो भी फारिग हो गए। ये वो बदकिस्मती है कि हमारा हम चूँकि IMF के गुलाम हैं, मुलाजिम है, तो उन्हीं का मुलाजिम आता है, हमारा ख़जाना उसी के हवाले कर दिया जाता है। वो 4 साल लगाए, 5 साल लगाए, वो जो मर्जी कर जहाँ मर्जी लगाए और फिर उनके ताबे कर देता है हमें। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है 2018 में एक शनाख्ती कार्ड की शर्त आई है ट्रांजेक्शन पे दुनिया में कहीं भी नहीं है, खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट नहीं दिखाया जाता है। यहाँ IMF ने कहा कि इनको डराओ। ये एक तरीक़ाकार होता है कि हमारे कारोबारों को ख़राब करना, हमारी मैशत का पट्टा बैठाना कि हमें शनाख्ती कार्ड की शर्त, हम पढ़े लिखे तो है नहीं है, ताजरों में वैसे भी लिटरेसी रेट कोई नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि हमें डराने के लिए कि ये कारोबार से पीछे हट जाएंगे, 60% कारोबार उस वजह से कम हो गए। ये हमारे मैशदानों ने बाकायदा हिसाब किताब लगा के कहा कि 60% शनाख्ती कार्ड की शर्त से कारोबार सुगड़ गया कि लोग डर गए, खौफजदा हो गए कि पता नहीं ये शनाख्ती कार्ड से क्या करेंगे। उसके बाद कोरोना आ गया, 2000 इंटरनेशनल इशू है। जब कोरोना आया तो कोरोना ने मज़ीद जो कसर थी वो निकाल दी, वो उसको और सुकेड़ दिया। तो अब तक हम उसी तरह सुकड़े हुए हैं कि हम बिल्कुल फल फूल नहीं रहे हैं। उसी मुसीबत में, उसी मुश्किल में, चाहे वो कोई दरख्त के नीचे बैठा है, कोई रेडी वाला है या दुकानदार है, वो उसके जो उस पर बोझ बना है वो उससे निकल नहीं सक रहा है। अगर दुकानदार है उसका किराया है, वो किराया नहीं दे सका, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे सका, अपने खराजात पूरे नहीं कर सका, तो वो कर्जे की दलदल में चला गया। देखिए वो घर नहीं चल सकता जिसकी आमदन अखराजात से कम हो जाए। इस मुल्क की भी यही हालत है कि 1000 करोड़ रुपए रोजाना का सूद अदा होता है, फिर पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ा के पूरा खर्चे पूरे किए जाते हैं। कोई मुल्क का ऐसा इदारा नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे CSS करके जो आते हैं ये ब्यूरोक्रेट बनते हैं, और जो हमारा MNA वो टाट पे पड़ा हुआ आता है वो इनके ताबे रहता है। तो अब मैं हैरान होता हूँ कि इदारों को कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं है जो मुनाफा बख्श हो। इल्ज़ाम सियासतदानों पे लग जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ हमारा ब्यूरोक्रेट जो है इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अब सर आप क्या कहते हैं कि हमें ट्रेड, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड को देख रहा हूँ और जो चाइना की फ़िलॉसफी है ट्रेड के बारे में वो बड़ी क्लियर है। वहाँ कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो कहते हैं यार ट्रेड फ्री करो, ठीक है। अब पाकिस्तान में या हमने टैक्स, जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो तो तबाह हो गई है टैक्स सिस्टम में, एक झूठे सिस्टम क्रिएट करके ड्यूटी मनी, ठीक है सर। अब मैं फोरेंसिक में एक्सपर्ट किया है मैंने, मुझे पता है ये फॉल्स मनी और रियल मनी के आप सदर हैं, आपको पता है मार्केट में कैसे ट्रेड होता है।
چائنا یہ کہہ رہا ہے سر کہ چائنا کہتا ہے کہ بھائی ٹریڈ کو ایزی کریں، اور جس طرح آپ نے کہا ہے وہ ہر ٹرمز پہ ٹریڈ پہ آ جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. تو ابھی آپ حکومت کو اور عام بزنس مین کو، کیونکہ اب چائنا از گروئنگ، آپ ہمارا نیبر ہے، ٹھیک ہے، چیزیں آئیں گی ہم بیچیں گے، تو سر کیا آپ کہتے ہیں کہ ٹریڈ کو آسان کریں؟ کچھ آپ اپنی ٹرمینالوجی کو ایکسپلین کریں. یہ جو چائنا آج ساری چیزیں ادھر لے آئے گا، یہ ہم خرید کے لاتے ہیں. اگر آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے وہی چھوٹی چھوٹی مشینری، ربڑ بنانے والی، پینسل بنانے والی، تصویر بنانے والی، ٹوپی بنانے والی جو چائنا بنا رہا ہے، کوئی چیز چھوٹی سی موٹی چیز ایسی نہیں ہے جو چائنا نہیں بنا رہا ہے. اگر یہ ہم بنا لیتے اور بغیر جو کسٹم ادا کیے مشینری آ جاتی، لوگوں کو کہا جاتا کہ جناب جہاں سڑکیں ہیں اس کی سائڈ پہ لگا دو، تو آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. آج ہمیں کسی سی پیک کی ضرورت نہیں تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سوئی بھی نہیں اپنی بنا سکتے ہیں، ہم وہ بھی باہر سے لاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے انہوں نے ایک اور کام غلط کیا کہ بینک ٹرانزیکشن پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا. اب وہ عام آدمی نے یہ سمجھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے لگایا ہے. ٹیکس لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب آپ اس کا رکھ دیتے ہیں کہ یہ پکڑنے کے لیے لگایا ہے تو لوگ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر تھیلے میں پیسے ڈالتے ہیں، رستے میں چور لے لیتا ہے، ڈاکو لے لیتا ہے، وہ ادھر نقصان لاکھوں کا کر لیتے ہیں لیکن بینک کے ذریعے نہیں کرتے. یہ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی آپ بینک کے ذریعے کرو، جھان کرو، آپ کو نہیں پوچھا جائے گا، اس ملک میں چہل پہل ہو جائے. دوسرا ہمارے اوپر جو FBR کی سوٹی ہے، تلوار ہے، دیکھیں اس ملک میں صرف ایک کام چل سکتا ہے، یا فکس ٹیکس لے لیں، یا جو شوکت عزیز پالیسی تھی کہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم دے دی تھی. اس سیلف اسیسمنٹ اسکیم میں فائدہ یہ ہوا تھا کہ ہم پر انہوں نے اعتبار کیا، محکمہ کو ہم سے دور کیا. 8 سال وہ پالیسی رہی، $60 پہ کھڑا رہا، اور خود انہوں نے اعتراف کیا کہ ہر سال 3 گنا ٹیکس بڑھ جاتا ہے. اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں پر اعتبار کیا. میں آج بھی کہتا ہوں، ہمارا کوئی تاجر لے لے، اگر اس پہ 10,000 بنتا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھ سے 20,000 لے لو، مجھ سے محکمے سے میری جان چھڑا دو. محکمہ مجھے بلیک میل کرتا ہے، محکمہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے بلیک میل کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنے والی ہیں، جو ہم کر نہیں سک رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے یہ کر دیا کہ جی کمشنر جو ہے اس کو پاور دے دی ہے کہ جس نے ٹیکس کم دیا ہوگا اس کو پکڑے گا وہ. اس سے پھر لڑائی شروع ہوگی. یہ خوف زدہ کر دیا ہے. اور بھائی آپ خوف زدہ نہ کریں، یہ لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں سیلاب آتا ہے نا، یہی تاجر سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. زلزلہ آتا ہے، یہی سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے. یہ کرونا آیا، سب سے زیادہ لوگوں نے راشن تقسیم کیا ہے، لوگوں کی ریلیف دیا ہے، مدد کی ہے. گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں تھا کہ وہ دے سکتے، لیکن یہ لوگوں پر اعتبار نہیں کر رہے، جس کا نقصان ہو رہا ہے. اور ہم اس دلدل میں FBR آج بھی وزیر اعظم صاحب کہیں بھی کھڑے ہو کر اب تک کہتے چلے ہیں کہ FBR اربوں روپے کھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ FBR میں ایک کمپیوٹر رکھیں اور ایک بندہ بٹھا دیں. پاکستان کا پرابلم ہے کیونکہ آپ ماشاء اللہ تاجر ہیں صدر، ایک فراڈ بہت ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر. بزنس مین جو ہے کسی کے ساتھ 2 کروڑ، کسی کے ساتھ 5 کروڑ، ہر بزنس مین کو اٹھاؤ تو اس کے ساتھ فراڈ ہے. یہ سر کیا وجہ ہے پاکستان کے اندر؟ کیا یہ انجیکشن دیا گیا کھانے کے اندر ہر بندے کو؟ لیکن جب یہ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے چائنا کی طرح، سنگاپور کی طرح کرپشن پہ سزائے موت رکھیں. جب تک آپ کرپشن پہ سزائے موت کا بل نہیں پاس کریں گے نا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. چائنا تب ٹھیک ہوا ہے، انہوں نے سزا موت رکھی ہے. آج کرپشن پہ چائنا میں 350 منسٹروں کو گولی ماری گئی ہے کرپشن پہ، گردن میں. اور جو تاؤ کے ساتھ لوگ تھے اس وقت اس میں انقلاب میں، انہوں نے بھی 10 لوگوں نے کرپشن کے انبار لگا دیے تھے. اس نے جب انکوائری کرائی تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ملک میں، اس وقت آٹا لوگ ہاتھوں میں لے جاتے تھے. اتنے تک چائنا کی حالت ہو گئی تھی. اس نے کہا ان 10 کا ٹرائل کرو. اپنے گھر میں ٹرائل کرایا، ان کے گلے کاٹ کے وہاں پہ کسی ابھی بھی پارک میں وہ خول اوپر چڑھا کے لگے ہوئے ہیں لوگوں کو عبرت کے لیے کہ انہوں نے کرپشن کی تھی. چائنا میں اور سنگاپور میں کوئی 10,000 کی کرپشن کرے تو اس پر 1 سزا ہے. 1,00,000 روپے سے اوپر جائے گا تو اس پہ سزائے موت ہے.
سنگاپور کی مجھے بتائیں ایئر لائن دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ پاسپورٹ میں ان ورلڈ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی بہترین ایئر لائن، دنیا کا بہترین سسٹم ان کے پاس. کرپشن کی وجہ سے دیکھیں سڑک بننی ہے، اس میں کرپشن ہوگی نا تو سڑک صحیح نہیں بنے گی، کرپشن نہیں ہوگی تو بہترین سڑک بنے گی. اسی طرح سارے اداروں میں کرپشن ختم کر دیں. میں نے سب بڑوں سے کہا ہے، عمران خان کو ان کے گھر میں کہا ہے، پی ایم ہاؤس میں کہا ہے کہ کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس ہوگا تو ہم ٹھیک ہو جائیں. پولیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پولیس آج کل پیسے لے کے پرچے کر دیتے ہیں. اور سر اس دفتر کون سے دفتر میں پیسے نہیں لیتے؟ ایسے ایسے دفتر ہیں جو بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، جہاں بڑے اوپر بیٹھے ہیں، وہاں پہ رشوت چل رہی ہے. پولیس تو دور کی بات رہ گئی ہے. پولیس کا تو نمبر ہی اس پہ آتا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے کہ یہ پیسے لیتے ہیں. باقی تو پتہ نہیں میں کیا کہوں. مجھے کوئی دفتر بتا دیں جس میں پیسے نہیں لیتے ہوں گے. پولیس سے بھی زیادہ لے لیتے ہیں. باقی سر ہمارے کچھ چینل کے لیے، فورینسک آئی کے لیے کچھ کہیں، ہم ایک صحافی ہیں اور پبلک کے لیے کام نہیں آپ اچھا آپ ہمارے ہیرو ہیں. دیکھیں ہمارا نہ نواز شریف ہے، نہ عمران خان ہے، نہ کوئی ہیرو. ہمارا ہیرو وہ ہے جو کام کرتا ہے لوگوں کے. آپ لوگوں کی آواز ہے. یہ وہ آواز ہے جو عام آدمی کی آواز ہے. دیکھیں عام آدمی کی حالت تبھی ٹھیک ہوگی جب آپ اس کی آواز بلند کریں گے، اس کو پتہ چلے گا. دیکھیں انڈیا میں دیکھ لیں، وہ انا ہزارے نے یہی مطلب اپنے آپ کو اس نے پیش کیا اور جا کے ایک چوک میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا کرپشن کا خاتمہ کرو، اعلان کیا. آج جہاں وہ وزیر اعلیٰ ہے، جو ایریا اس کے پاس ہے اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے. اس میں جو غریب آدمی جس وقت جاتا ہے اس کا کام میرٹ پہ ہو جاتا ہے. میرٹ پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں. اور وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں نمونہ اس نے پیش کیا ہے کہ کرپشن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کتنا اچھا سسٹم بنا سکتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، یہ دنیا کا بہترین ملک بن سکتا ہے. اس میں سارا کچھ موجود ہے. کرپشن کے باوجود بھی چل رہا ہے، کرپشن زوروں پر ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس میں اتنا اس کو مالا مال کیا، یہ پھر بھی چل رہا ہے. لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ہم ٹھیک کر لیں گے نا. آخری بات یہ کروں گا کہ ہر آدمی استطاعت رکھنے والا اگر اپنے حصے کا 2.5% غریبوں میں اپنے قریب کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے تو وہ بھی بھوکے نہیں سوئیں گے، جو اللہ نے نظام بنایا ہے. تو میری گزارش ہے بڑوں سے، سب سے، کہ خدا را بس کریں، بہت ہو چکا. اگر کل اللہ کو جواب دینے ہیں تو آج اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ورنہ رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا نا تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. جس نے رائی کے دانے کے برابر جو میگنیفائنگ گلاس سے نظر آتا ہے ویسے نظر نہیں آتا، وہ کہیں مخفی ہوگا نا، اللہ فرماتا ہے سامنے لائیں گے اور اس کی بھی سزا دیں گے. یہ اگر جس دن انسان کو سمجھ آ گیا سارے کام ٹھیک کر لیں. سر بہت